کچھ چند اہم پہلو آپ احباب کے سامنے ذکر کیے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ بادشاہ کے سامنے مناظرہ ہوا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا تو اس نے کہا بھئی اپنے الہوں کی مدد کرو اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ تو پھر وہ آگ کتنی زیادہ تھی، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے اسے گل گلزار بنا دیا۔ جبرائیل آئے کہ آپ کو ہمارے لیے کوئی خدمت ہے تو بتائیں، ہم اس قوم کو ذرا سیدھا کر دیں۔ فرمایا نہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے جبرائیل۔ اس کے بعد جب قوم نے بھی دیکھ لیا، وقت کے نمرود بادشاہ نے بھی دیکھ لیا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے کہ اس کو جلا کر راکھ کر دیں، لیکن کوئی ذات تو ہے نا جو اس کا بال بھی نہیں جلنے دیتی جی، کوئی تو ہے نا جو اس کا بال بھی نہیں جلنے دیتی۔ تو اب سب نے کہا بھئی ناک تو ویسے کٹ گئی ہے ہماری، بات تو دلائل کی آئی تو دلائل میں بھی ابراہیم کا سامنا ہم نہیں کر سکے۔ پھر ہم نے بطور سزا ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی اور اس میں بھی ہم ناکام ہو گئے۔ ہاں جی، یہ ناک بچانا تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جی، لوگ کہتے ہیں ناک کٹ گئی ہماری، انہوں نے بھی کہا بھائی ناک کٹ گئی ہے کیا کریں اب اگلا حل یہ ہے کہ ابراہیم کو یہاں سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دو۔ تو قرآن میں ان کے والد نے کہا کہ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، تو میرے بتوں سے اعراض کرتا ہے اور ان کی مخالفت کرتا ہے، باز آ جا، میں تجھے لأرجمنک، یا تو تجھے میں جو ہے نا سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے شہید کر دوں گا، یا یہ ہے کہ وہجرنی ملیہ، گھر سے نکال دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہو گیا اور حضرت ابراہیم چل پڑے وہاں سے بائبل، پھر عراق، وہاں سے براہ راستہ مصر، شام، اس کی طرف روانہ ہو گئے، یعنی فلسطین کی طرف ہجرت کر رہے۔ راستے میں مصر میں حضرت ابراہیم جب پہنچے تو آپ کی بیوی حضرت سارہ یہ آپ کے ساتھ تھیں، اور اس وقت 3 مسلمان تھے بھائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے کتنے مسلمان ہیں؟ 3، ایک ابراہیم علیہ السلام خود، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ، اور ایک ان کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ تینوں سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر حضرت لوط کو بستی سدوم کی طرف، ان علاقوں کی طرف بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں۔ تو حضرت لوط ادھر چلے گئے، تو اب یہ دونوں میاں بیوی چل رہے ہیں۔ راستے میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ میں نے کہا تھا امتحانات ابراہیم میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، پچھلے جمعہ میں بھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا۔ اس علاقے کے فوجی وغیرہ گھوم پھر رہے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ لیا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو اگر پتہ چل جاتا کہ یہ جوڑا میاں بیوی ہے تو وہ پھر اس عورت کی عزت کو خراب کرتا تھا، لوٹتا تھا، میاں کے سامنے اس کی عزت لوٹتا تھا۔ ان کو بھی پکڑ لیا، اور حضرت ابراہیم کو معلوم، انہوں نے سارا کہا کہ یہ جب نہیں، بلکہ ان لوگوں نے جو فوجی تھے انہوں نے کہا کہ یار آپ شکل و صورت سے کوئی نیک آدمی لگ رہے ہیں، یہاں کا یہ بدبخت بادشاہ ہے، اس کا تو یہ اصول ہے، تو اس لیے آپ ایسے کرو کہ آپ اس کو سچ نہ بتاؤ کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ جب وہ کہہ دیتا کہ میری بہن ہے تو پھر وہ عزت نہیں لوٹتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت سارہ نبی کی بیوی ہیں، خوبصورتی اللہ نے عطا کی ہوئی۔ جب یہ حضرت ابراہیم ان کے دربار میں گئے تو اس نے پوچھا کون ہے تیرے ساتھ؟ کہا میری بہن ہے میرے ساتھ۔ تو ایک رشتہ دین کے اعتبار سے تو بہن بھائی سارے، حضرت آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے تو ہم سب بہن بھائی ہیں۔
ایمانی رشتے کے اعتبار سے ہم بیان بھائی نمل المؤمنون اخوہ، مومنین سارے کے سارے آپس میں بھائی چارہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا میری بہن ہے میرے ساتھ، باہر آئے تو سارا کو بھی یہی کہا کہ جب تجھے پوچھے تو تو بھی یہ کیا۔ حضرت سارا جب اندر گئیں تو اس نے حسن و جمال دیکھا تو وہ بدفطرت انسان اپنا وصول بھی بھول گیا اور حضرت سارا کی طرف غلط ارادے سے چلا۔ بعض روایات میں چلا تو زمین میں دھنس گیا، بعض میں کہ سکڑ گیا ادھر۔ پھر معافی مانگی کہ میں غلط ارادہ ختم کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت سارا دعا کرتی ہیں، ٹھیک ہوتا ہے۔ 2 سے 3 دفعہ ایسے اس نے کیا اور ایسے ہی سزا ملی اس کو۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں اور اللہ اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ لوگوں کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان تو پھر بھی ہے نا بھائی، نبی ہے یا ولی ہے یا صحابی ہے تو انسان۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے پردے تمام ہٹا دیے کہ اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حضرت سارا کی طرف غلط نیت سے بڑھ نہیں سکتا، بڑھتا تو سکڑ جاتا ہے، یہ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات میں دکھلا رہے ہیں اور مسلمانوں اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ ابراہیم آپ نے ہماری توحید کے لیے گھر چھوڑ دیا، قوم کی مخالفت مول لی، سب کو چھوڑ کر سفر میں پڑ گئے، ہجرت کر لی۔ تو ابراہیم تو نے ہماری توحید کی حفاظت کی ہے تو ہم تیرے ہر چیز کی حفاظت کریں گے، اور ہم تجھے تیرے حرم کی حفاظت کر کے دکھا رہے ہیں۔ دیکھ اپنی آنکھوں سے کہ رب کا دشمن تیری عزت کی طرف بڑھتا ہے، رب اسے بڑھنے نہیں دیتا۔ جب دین کا کام کرو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا تو اللہ تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا بھائی۔ بہرحال اس نے کہا اپنے فوجیوں کو بلا کے بھائی لے جاؤ اس کو، یہ انسان تو محسوس ہی نہیں ہوتے، یہ تو پتہ نہیں کوئی فرشتے یا جن ہے۔ اور جاتے ہوئے ایک باندی ہاجرہ نامی حضرت سارا کو اس نے تحفے میں دے دی، اسی ظالم بادشاہ نے تحفے میں دے دی۔ حضرت سارا نے وہ باندی حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور ہدیہ دے دی، گفٹ دے دی۔ تو حضرت ابراہیم نے اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اب وہ باندی نری بیوی ہوگی۔ اب یہاں سے چلے دعائیں کرتے رہے، اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کر دیا، بیٹا عطا کیا، اور ساتھ ایک اور آزمائش آ گئی کہ جائیے اس بیوی اور اس شیر خوار دودھ پیتے بچے کو فلاں بیابان جگہ میں چھوڑ کے آ جائے۔ اب وہاں سے چلیں، ساتھ جبرائیل بھی ہیں، چلتے گئے، یہاں چھوڑ دو، جہاں دیکھتے اونچی پہاڑی ہے، ٹیلا ہے، فرمایا کہ نہیں، یا نہیں، یا نہیں، کرتے کرتے بالآخر وہ مقام آ گیا جہاں بعض کہتے ہیں بیت اللہ، مسجد حرم، یہ چیزیں، تو وہاں ایک جگہ پر آ گیا جی کہ یہاں چھوڑ دیں، جہاں آپ صفا مروہ بھی کرتے ہیں۔ ابھی بتاتا ہوں میں یہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، کیا آپ نے اب بتانا نہیں ہے، ان کو بولنا نہیں ہے، واپس چلو، ان کو ادھر چھوڑ دو۔ اب خود سوچو کہ انسان کے دل پر کیا کیفیت ہوگی۔ لک و دک میدان، بیابان، پہاڑی، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کوئی اور خوراک کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ وہاں سے واپس چلے، بیوی نے ایک دفعہ کہا ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ بیابان جگہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی خوراک کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب واپس چلے 2 دفعہ بلایا، حضرت ابراہیم نہیں بولے، اجازت ہی نہیں تھی۔
تیسری دفعہ کہا ابراہیم کیا تجھے تیرے رب کا حکم ہے ایسا کرنے کا؟ سارے لایا ہاں ایسا ہی ہے میرے رب کا مجھے حکم ہے. تو کہا ابراہیم جا اب ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، جو رب ہمیں یہاں تک لایا، وہ رب جو آپ کو آگ سے نکال کے لے آیا، وہ رب جو آپ کو اس مصر کے بادشاہ کی فرعونیت سے بچا لایا، جس رب نے ہمیں یہ بچہ دیا اور آج یہ حکم دیا کہ اس چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو اس بیابان جگہ پہ چھوڑ کے ابراہیم واپسی کا حکم تجھے اسی رب نے دیا ہے، تو ہمیں بھی ایمان اور کامل یقین ہے جس رب نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ رب ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. پانی کے لیے اسماعیل تڑپے، ماں نے 7 دفعہ دوڑ لگائی صفا مروہ کی، دوڑ کے اوپر گئی پھر نیچے آئی، پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی. ان 7 چکروں کو میرے رب نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے عبادت بنا دیا، عبادت بنا دیا. میں نے کسی کتاب میں پڑھا، کتاب کوئی خاص معتبر نہیں ہے، بہرحال پڑھا اس میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے صغیر کے عالم گزرے ہیں، ختم نبوت کے لیے بڑی قربانی ہے، انگریز سامراج کے خلاف بہت کام کیا ہے عطا اللہ شاہ بخاری. وہ فرمایا کرتے تھے قربان جاؤں ابراہیم تیری دعاؤں پر. بولو بھائی کیا کہتے تھے؟ قربان جاؤں ابراہیم تیری دعاؤں پر. ایک دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر، تو رب نے آب زمزم والا اسماعیل عطا کر دیا. پھر بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. ابراہیم تیری دعاؤں پر قربان جاؤں. پہلی دعا مانگی تو رب نے اسماعیل زمزم والا دیا، دوسری دعا مانگی تو رب نے محمد بیت اللہ والا دے دیا. تو میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم نے وہاں اپنے اس بیوی اور بچے کو چھوڑا، چل پڑے. پھر وہاں پر قبیلہ جرم کے لوگ آگے، وہاں پر آبادی ہو گئی اور حضرت اسماعیل کا نکاح بھی وہاں پر ہوا. اس سے پہلے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. ایک اور ازمائش آ گئی کہ اب بچہ کھیلنے کودنے کے قریب ہو جائے. ایک بچہ خود ہی سوچو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہو. اب وہ جب کھیل کود کی عمر کو پہنچے اور خواب میں اشارہ ہو کہ اسی بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اللہ کے نام پر ذبح کر دو. بھائی یہ بھی بات سمجھیے، نبی کا خواب کوئی تیری میری طرح خواب نہیں ہوتا بھائی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہوتی فجر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور سو جاتے، پھر اٹھتے تو فجر کی نماز پڑھا دیتے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا؟ فرمایا میرے پیارے انبیاء کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل بیدار رہتا ہے، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو نبی کو آنے والا خواب وہی ہوتا ہے. خواب دیکھا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام فاذبح کہ بھائی میں تو اپنے اس بیٹے کو زندہ ذبح کر رہا ہوں. اب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے جا کر جب تذکرہ کیا کہ بھائی یہ خواب دیکھ رہا ہوں متواتر، 2-3 دنوں سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں، تو بیٹا بھی تو پھر آنے والے وقت کا نبی تھا نا جی. اس نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے ابا حضور جو تانوں حکم ملا نا تو تسی انج کر دیو، بس انج کر دیو. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تسی ماں پاسو کہ میں صبر کرنے والا بچوں، میں صابر ہوں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے. بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت حاجرہ کو شیطان نے گمراہ کیا، ادھر ادھر بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. حضرت حاجرہ نبی کی بیوی تھی بھائی، اور اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تیرا؟ پھر اسماعیل تو ہم نے دعاؤں سے مانگا ہے، یہ تو ہماری
اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ہم دعائیں کر کر کے مانگتے رہے, اللہ نے ہمیں اسماعیل عطا کیا. کوئی ایسے بیٹے کو بھی جو اللہ سے مانگ 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 کر لیا گیا ہو, اس کو ذبح کرے گا؟ پھر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ اس نے ادھر ادھر کے تیر مارے, ناکام ہوا, بالآخر بات سچی کرنی پڑ گئی. کاش اجرا, تجھے معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم کو اس کے خدا نے حکم دیا ہے کہ اسماعیل کو اس کے نام پر ذبح کر دے؟ سبحان اللہ, توجہ ہے بھائی, توجہ ہے. کہا ہاجرہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, ابراہیم کو اس کے رب نے حکم دے دیا ہے. قربان جائیں ہاجرہ ان الفاظ پر, قربان جائیں. کہنے لگی مردود پر سن, اگر میرے اللہ نے ابراہیم کو اسماعیل کے لیے ذبح کرنے کا حکم دے دیا ہے تو یہ ایک اسماعیل نہیں, اگر 10 اسماعیل بھی ہوتے تو ابراہیم اس رب کے حکم پر لٹا دیتا, تو ہمیں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ وہاں سے بھاگا. پھر حضرت ابراہیم کو راستے میں کبھی ادھر کبھی ادھر کی باتیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ڈمکان ہو جائے گا. پھر یہ کنکریاں جو مارتے ہیں آپ, جمرات جو کرتے ہیں, حضرت ابراہیم نے پھر اس کو پتھر اٹھا کے ہمارے دفاع جا مردود, اللہ کا حکم آ گیا. بہرحال وہاں پہنچ کے بھائی قصہ مختصر آپ سنتے ہی رہتے ہیں یہ باتیں, میں بس آپ کو وہ موٹی موٹی چند چیزیں بتا رہا ہوں. وہاں پہنچ گئے تو اب چھری چلا رہے ہیں. چھری چلانے والے کون ہیں بھائی؟ بولو نا یار, اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ اور چھری جس کی گردن پر رکھی ہوئی ہے وہ بھی ہونے والے نبی ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نیت میں کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں؟ حضرت اسماعیل کا کٹنے کا ارادہ نہیں تھا یا تھا؟ تھا تو گئے ہیں نا. مانا ہے کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. سوال یہ ہے کہ چھری کیوں نہیں چلتی؟ چلانے والا نبی ہے, نیچے جو گردن کٹ رہی ہے وہ نبی کا, وقت کے نبی کا بیٹا ہے, ہونے والے زمانے میں نبی ہے. اختیارات تو تھے یا دونوں کی نیت میں خراب تھا معاملہ؟ ایسا کچھ تھا بھائی؟ اور بھائی شریعت کے ایک ایک حکم میں ہمارے لیے سبق ہے. اللہ سبق دے رہا ہے. دنیا والوں, جب میں نہ چاہوں, جب بولو بھائی میں نہ چاہوں تو پوری دنیا اکٹھی ہو جائے, انبیاء بھی جمع ہو جائیں, اتقیاء بھی جمع ہو جائیں, اولیاء ولی بھی جمع ہو جائیں, بزرگ بھی جمع ہو جائیں, جب میں نہ چاہوں تو بولو بھائی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر ہو سکتا تو ابراہیم کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی, وہ ذبح کرنا چاہتے تھے کہ یہ گردن کٹ جائے میرے اللہ کے حکم پر, لیکن اب چھری نہیں چل رہی تو کون چلنے نہیں دے رہا بھائی؟ بولو اونچی آواز میں, اللہ نہیں چلنے دے رہا بھائی. اس لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے غصے سے آ کے چھری کو ایسے مارا, چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں چھری سے آواز آئی, امرانی خلیل و نہانی جلیل. اللہ کا خلیل تو کہتا ہے چل, مگر جلیل جو ہے وہ کہتا ہے نہیں چلنا, تو حکم تو اس کا چلنا ہے بھائی. اس لیے کہتا ہے نا کیوں مایوس کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. بتا چھری چلی کیوں نہیں, گردن کٹی کیوں نہیں, کس کا حکم چلا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے. بہرحال بعض کتابوں کے مطابق ہے مینڈا جنت سے آ گیا, وہ ذبح ہو گیا, قربانی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک یہ اہم عنوان, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے جب وہاں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے ان کے مقام پر ایک مینڈا لا کر رکھ دیا, تو یہ قربانی وہاں سے سنت ابراہیمی کے نام سے شروع ہوئی. لیکن اصل قربانی جو ہے یہ صرف حضرت ابراہیم کے دور سے شروع نہیں ہے. قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کب سے شروع ہوئی ہے؟ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے چاہا تو عید والے دن انشاءاللہ اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہوگی. قربانی کے فضائل کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, قربانی شروع کہاں سے ہوئی, تو آپ احباب کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ وقت سے پہ آ جائیں جی. تو ہماری عید کی نماز 6 بجے انشاءاللہ العزیز باقاعدہ نماز کھڑی ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے چھوٹی عید بھی ہم نے اپنے ٹائم پر عموماً کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے, جمعہ بھی ہمارا وقت میں, ہم وقت کے پابند لوگ ہیں, اس لیے تاکہ آپ بھی خوشی سے آتے ہیں, کچھ لیتے ہیں اور وقت پہ چلے جاتے ہیں. اور ہماری بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساتھیوں کو جو وعدہ دیا جائے
جو زبان دی جائے، جمعے کے سے تو آپ نے اندازہ لگا لیا ہے، جمعہ بھی ہمارا بر وقت ہوتا ہے، چھوٹی عید بھی وقت پر ہوئی ہے، انشاءاللہ بڑی عید بھی اپنے وقت پر ہوگی، 6 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ قربانی کا دن ہے، گرمی بھی ہے، پھر جو نماز ذرا جلدی پڑھ لیں گے تو قربانی بھی اپنی وقت پر ذرا جلدی، ذرا صبح صبح کے ٹائم میں ہو جائے گی، سہولت ہے اس میں، جب اللہ نے سہولت رکھی ہے تو پھر ہم اس میں کیا 9 بجے تک انتظار کریں جی، ٹھیک ہے؟ تو 6 بجے انشاءاللہ فکس نماز کھڑی ہو جائے گی، اور بیان جو ہے کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، تو اس لیے آپ احباب یہ کوشش کریں کہ 5:15 تک 5:20 تک آپ پہنچ جائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے جی؟ ہاں انشاءاللہ وقت پر پہنچنا ہے، اور اس میں پوری تفصیل قربانی کب شروع ہوئی، فضائل کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، گوشت کیسے تقسیم کرنا، آپ نے شریعت آپ کو کیا کہتی ہے، یہ سارے مسائل، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہوں گے جانور ذبح کرنا تو ظلم ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان میں آ جائیں گی کہ بھائی ہمیں شادی کروانی چاہیے یا قربانی کرنی چاہیے، ہاں جی؟ تو آئیں گے نا انشاءاللہ وقت پہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 6 بجے فکس نماز کھڑی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔